والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، يا من بدا جمالك من كل ما بدا، بعد ہزار جان کے مقدس تو رافدہ، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زور، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، حسن محفل، صدر محفل، علماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا فضل احمد تمیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزت باپ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حامد الرحمن حامدی صاحب زیدہ مجدہ، اور جملہ سادات کرام، اولیاء کرام، علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ، اللہ جل مجدہ کی عطا اور توفیق سے ہم آج پھر آقا علیہ السلام کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، قبلہ قاری صاحب تقریباً 2 دن سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، صرف عوامی میں خطیب نہیں ہوں، زیادہ تر یونیورسٹیز میں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں میرے، تو وقت نہیں تھا میرے پاس۔ جب یہ کال کرتے، 1-2 دفعہ انہوں نے کال کی تو میں مصروف تھا، اور رات ہی قبلہ شاہ صاحب نے نائٹ لیٹ مجھے فون کیا کہ جی ایسے ہے، ہماری خواہش ہے سب کی، اور حاج صاحب کا مجھے پیغام بتایا، تو میں اپنی تقریر، آج سارا دن پروگرام تھے، تقریریں تھیں، ان کو مختصر کر کے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آیت تو میں نے یہ پڑھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت تو میں نے یہ سرنامہ سخن بنائی ہے، اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آج میں ذرا آپ لوگوں کو تصوف کی تھوڑی سیر کراؤں۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو گفتگو کے بعد مبارکباد بھی دوں گا، اور آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔
تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، توجہ کرنے کی بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وما میں ما نافیہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ جہاں پہلے عربی میں کسی جملے میں نفی ہو، اس میں اثبات کا قاعدہ ہو، تو حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ حصر کہتے ہیں یہ جتنے لوگ کوئی وظیفے کرتے ہیں نا، چلے کاٹتے اپنے گرد ایسے دائرہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں صرف میں رہوں گا اور کوئی آ نہیں سکتا۔ تو اب سادہ زبان ہے، چونکہ میں ایسی آسان گفتگو کروں سب کو سمجھ آئے، تو جب بھی پہلے عربی کے کسی جملے میں نفی ہو پھر اثبات ہو تو ایک دائرہ کھینچ جاتا ہے کہ اب کسی کی ایک کی بات ہوگی، سب کی نہیں، کسی ایک کی بات ہوگی۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، پہلے نفی ہے بعد میں اثبات ہے۔ جہاں نفی اور اثبات ہو حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ نفی اور اثبات میں جو حصر کا مفہوم پیدا ہوا ہے کیا سمجھانا چاہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، الوہیت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ حصر کا قانون بنا جب یہ نفی اور اثبات کا قاعدہ یہاں بیان ہوا کلمے میں، تو نفی اثبات کے بعد حصر کا قاعدہ یہاں پیدا ہوا، معلوم ہوا، تو پتہ چلا الوہیت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور وہی قاعدہ حصر کا اس آیت میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمۃ للعالمین۔ پہلے نفی ہے بعد میں اثبات ہے، جس طرح کلمے میں نفی اثبات ہے تو الوہیت کے لائق اللہ ہے، اسی طرح رحمت صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم ہے، اور کوئی رحمت ہے ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی اللہ نے ضد پیدا کی ہے۔ جتنی اشیاء ہیں اللہ نے اجداد پر تخلیق فرمائی ہے، دن ہے تو رات ہے، صبح ہے تو شام ہے، جنگ ہے تو امن ہے، بیماری ہے تو تندرستگی ہے، بد عقیدگی ہے تو خوش عقیدگی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات اجداد پر تخلیق فرمائی۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں جب حصر کا مفہوم پیدا ہوا، مفسرین نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب پوری کائنات میں نے اجداد پر تخلیق فرمائی ہے، جب تیری باری آئی محبوب میں نے یہ اپنا قانون ہی بدل ڈالا ہے، صرف تجھے رحمت بھیجا۔ یہ سپیکر رحمت ہے، اگر میری آواز آپ تک پہنچائے، اگر اس میں کرانٹ آ جائے یہی رحمت ہے، پانی پینے کے لیے رحمت ہے، سیلاب کی صورت میں آ جائے تو رحمت ہے، ہر چیز جو رحمت ہے وہی رحمت بھی ہے۔ لیکن فرمائے محبوب تجھے صرف اور صرف رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا۔ اور رحمت جو ہے یہ مصدر ہے، رحمت کیا ہے؟ مصدر، اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہوگا راحم۔ ٹھیک ہے، رحمت کیا ہے؟ مصدر ہے، اس کا فاعل ہے راحم۔ اور علماء جانتے ہیں اگر راحم میں 4 شرائط موجود ہوں تو وہ راحم کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر 4 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو نہ وہ راحم ہے، نہ وہ رحمت ہے، نہ پھر وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور والا وہ 4 شرائط کون سی ہیں؟ فرمایا جو راحم ہو وہ زندہ ہو،
جو راحم ہو وہ جو راحم ہو وہ اور جو راحم ہو اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے رحمت کرنی کہاں ہے، اور تیسرا جو راحم ہو اس کو رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ اگر کسی کو پتا چل جائے میرے بچے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اب دل میں جو تکلیف ہوگی، بے چینی ہوگی، کاش میرا بچہ چھوٹ جائے، اس کو بھی رحمت کہتے ہیں، رقت قلب کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ اب والد کے اندر رحمت کی یہ کیفیت تو ہے، کاش میرا بچہ چھوٹ جائے، مگر اتنا سورس نہیں رکھتا، اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ بچے کو چھڑا دے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ راحم کو پتا ہو کہاں میں نے رحمت کرنی ہے، اور یہ طاقت بھی رکھتا ہو کہ کہاں میں نے رحم کر کے تکلیف کو ہٹانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ پہلی شرط زندہ ہو، دوسری شرط پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے، تیسری رحمت کرنے کی طاقت ہو، اور چوتھی شرط ہے قریب ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ اب جس نے 4 شرائط کو مانا اس نے میرے مصطفیٰ کو رحمت جانا اور رحمت مانا۔ جس نے ان 4 شرائط میں سے ایک کو بھی نہیں مانا، جب اس نے راحم کو نہیں سمجھا تو رحمت کو کیسے سمجھے گا، پھر رحمت للعالمین کو کیسے سمجھے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ راحم کی 4 شرائط۔ اچھا، جو پہلی شرط ہے زندہ ہو، ایک چھوٹی چھوٹی گفتگو کر کے آگے چلیں گے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فرمان ہے سارے نبی زندہ ہیں، حضور والا سارے نبی زندہ ہیں، تو ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ جب مقتدی نبی مقتدی ہو کر زندہ ہیں تو نبیوں کے امام کے زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پوچھتے ہیں حضور والا، آج طرح طرح کے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ محبوب کو رحمت للعالمین مانتے ہیں؟ فرماتے ہاں، تو پھر محبوب کی زندگی کے بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اے نبی کے امتیو، اے میرے محبوب کے چاہنے والو، میں تو نبی کے حیات کا عقیدہ دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں پڑھا کے گیا ہوں، اور میں نے جاتے ہوئے تمہیں ساری امت کو یہ عقیدہ پڑھایا ہے کہ جب میرا دنیا سے وصال ہو جائے مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، اور مجھے خوشبو لگا دی جائے، مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو بازار میں بھی ساتھ ہوتا تھا، جو غار میں بھی ساتھ ہوتا تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر محبوب اجازت دے دے تو مجھے سرکار کے پہلو میں سپرد رسول کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں لے جانا۔ اے صدیق اکبر، آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا اجازت تو زندہ سے لی جاتی ہے، میں کہہ رہا تھا میں دنیا سے جاؤں تو عقیدہ حیات النبی تمہیں پڑھا کے جاؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، اس پر کافی دلائل ہیں، میں چاروں صحابہ کا ذکر کروں، وقت گزر جائے گا۔ میں نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، موضوع ابھی نہیں ہے، ابھی میں صرف آپ کا ذوق بنا رہا ہوں۔ بات میں نے کوئی اور کرنی ہے، آج بات میں نے اور کرنی ہے کوئی، اور آپ کا تعلق جوڑ کے جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو عزیزان محترم، دوسری شرط یہ ہے کہ پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے۔ معجم الکبیر کی حدیث ہے، ابن عساکر کی ہے، معجم الاوسط کی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت تھی۔ میرے آقا اس دن ان کے گھر میں تھے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تہجد کا وقت تھا، میرے آقا وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرمانے کے دوران میرے آقا نے فرمایا لبیکا نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت میمونہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دینے والا تو کوئی نہیں ہے، آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟
میرے آقا نے فرمایا یہاں سے 400 میل کے فاصلے پر میرا ایک غلام راجس آ رہا تھا، مشرکین نے ان کو پکڑا، وہ شہید کرنے لگے، اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا، اس نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا میری مدد کریں، میرے حال پر رحم کریں، وہ 400 میل پہ مجھے پکار رہا ہے اور میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں لبیک نصرتا 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 نصرتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ نوٹ کر لیتی ہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت راجس تشریف لاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بتاتے ہیں جب میں آ رہا تھا مشرکین نے پکڑ لیا، مجھے شہید کرنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا میں اپنے لجپال نبی سے رابطہ کروں، میں اپنے آقا کو پکاروں، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور دنیا کا جہان کا کوئی کونا ایسا نہیں جو میرے نبی کی نظر سے مخفی ہو۔ میں نے وہاں سے پکارا اور میرے آقا نے جواب دیا لبیک یا امتی نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب مشرکین نے میرے مصطفیٰ کی آواز سنی تیری مدد کر دی گئی، وہ ڈر کے بھاگ گئے، پتہ نہیں مصطفیٰ کی آواز تو آ رہی کہیں خود نہ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں جب سرکار کی آواز آئی نا وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے اور میں مدینے پہنچ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکل وقت آئے تو مصطفیٰ کو پکارو۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ کرواؤں گا، خصوصاً جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، مجھے آپ ایمان سے بتائیں ہمیں اللہ کس طرح سے ملا ہے؟ بولیے قول واللہ احد کس نے بتایا؟ بھائی تمام انبیاء تو دلائل تھے اللہ کے ہونے کے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا اللہ ہے۔ اے انبیاء تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ ہے، جبریل نے بتایا۔ زمین آسمان خاموش دلائل تھے، انبیاء ناطق دلائل تھے۔ چلے میں نے کہا جناب حضرت بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو کس نے بتایا اللہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ ہے، میں نے مان لیا۔ اے خواجہ قطب الدین آپ نے کہاں سے سنا؟ انہوں نے کہا جناب مجھے خواجہ معین الدین نے بتایا۔ حضور آپ نے کیس سے سنا؟ حضرت عثمان ہارونی نے بتایا۔ حضور آپ نے کیس سے سنا؟ خواجہ حسن بصری نے بتایا۔ آپ نے کیس سے سنا؟ مجھے مولا علی نے بتایا۔ مولا علی آپ نے کیس سے سنا؟ کہا میرے آقا نے بتایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناطق دلائل اور تو نہیں تھی، سارے خاموش تھے، انبیاء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جبریل نے بتایا۔ آپ بتائیں آپ کو جبریل نے بتایا؟ فرمایا نہ، رائے تو ربی فی احسن صورہ، میرے رب نے مجھے بلایا، فرمایا آ محبوب تو مجھے دیکھ جا اور جا کے بتا قل هو اللہ احد۔ اب مجھے یہ بتائیں ہمیں اللہ کس در سے ملا؟ بولیے یار، سرکار کے در سے اللہ ملا۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قل کیوں فرمایا؟ شیخ ابو اللیث سمرقندی فرماتے قل کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو وسیلہ مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں، جب میں خدا ہو کر تم سے وسیلہ مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں، ارے تم بندے ہو کہ ڈائریکٹ مجھ سے کیسے کلام کر سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی۔ قل هو اللہ احد، محبوب ان سے فرما دے اللہ ایک ہے۔ اب تو بتائے گا ایک ہے، سب مانیں گے، اعتراض کوئی نہیں کریں گے، کیوں؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، محبوب تجھے بلایا ہے، اب مجھے دیکھ جا، ان کو بتا دے قل هو اللہ احد۔ میں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا آپ کو، کہیں آپ پریشان ہو جائے، بس سیدھی سیدھا تصوف بیان کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں ملا ہے حضور کے در سے۔ اچھا جب خالق کائنات بھی ہمیں اس در سے ملا ہے تو کائنات کی نعمتیں اگر اس در سے ملیں تو شرک کیسا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیونکہ بلا جب ہمیں اللہ ہی اس در سے ملا ہے پھر ساری نعمتیں، اور اللہ خود فرماتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانما انا قاسم، محبوب فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اب محبوب نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا، انما ادھر بھی حسر ہے، کیوں جی ہے نا، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آقا یہ آپ نے خود بات کی ہے،
فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میں بولتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب بول، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ بہرحال میں اس سے بھی لو لیول کرتا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے نہیں۔ تو جب خدا ہی ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے، میں آپ کو ابن عربی تک نہیں لے کے جاؤں گا، وہ تو پھر سب کو کہتے ہیں، خواجہ غلام فرید کی نگری میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، وہ کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دی کول ہے۔ میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا وہاں بھی، کیونکہ آپ وہاں پہ پریشان نہ ہو جائے، وہ تو بات ہی اور کرتے ہو، کہتے ہیں ہیک دی دم دم سیکے، ہیک کو جڑا ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے۔ بہرحال مینی حقائق بھی کچھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب کو پتہ ہو کہاں رحمت کرنی ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ رحمت کرنے کی طاقت بھی ہو۔ ایک کتاب ہمارے کچھ احبا ہم سے محبت کرتے ہیں آج کل سارے، بغل میں لے کے پھرتے ہیں، اس کا نام ہے فضائل اعمال۔ اس میں بھی یہ واقعہ ہے، سعادت دارین میں بھی ہے، علامہ یوسف نبہانی بھی اس کو لکھا ہے، معجزات سید المرسلین میں، حجت للعالمین میں بھی یہ ہے، شواہد الحق میں بھی ہے، کافی کتب کے اندر ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اب تیسری کون سی ہے؟ طاقت بھی ہو رحمت کرنے کی۔ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یار جب سرکار کی بارگاہ میں جانا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرنا، شیخین کریمین کی خدمت عالیہ میں بھی سلام عرض کرنا، اس کے بعد تم مکے چلے جانا۔ اب وہ جتنا دن مدینے رہے، عشق مصطفیٰ کی مستی ایسی تھی کہ ذہن سے نکل گئی بات کہ محبوب کو جب دیکھا نا، اپنا تو معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محبوب کا چہرہ سامنے ہو تو پھر دنیا کی ہوش کہاں رہتی ہے؟ ارے مدینے کوئی چلا جائے تو پتہ چلتا ہے محبوب نے رحمت کی چادر میں چھپا لیا ہے، نہ گھر بار یاد آتا ہے، نہ رشتہ دار یاد آتے ہیں، نہ عزیز و اقربا یاد آتے ہیں، نہ کوئی احبا میں سے کوئی یاد آتا ہے، صرف یاد رہتی ہے تو گنبد خضرا کے مکی کی یاد رہتی ہے، یا گنبد خضرا سے نگاہ جڑی رہتی ہے؟ بھول گئے، نہیں سلام دیا، چلے گئے ذوالحلیفہ کے مقام پر بیر علی پہ، احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا، یاد آیا میں نے سرکار کو سلام نہیں پہنچایا، شیخین کریمین کی خدمت اقدس میں سلام نہیں پہنچایا۔ جب یہ خیال آیا تو کہتے اے میرے دوستو، میرے سنگیو، تم اس طرح کرو، میرے ساتھ چلو، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ہم صلاۃ و سلام پیش کریں۔ انہوں نے کہا 3 میل کا فاصلہ ہم سے نہیں ہوتا، تم خود چلے جاؤ۔ کہا میرا سامان بھی لے جاؤ، میری سواری بھی لے جاؤ، تم سوار بھی چلے جاؤ، میں جانوں یا مدینے کا تاجدار جانے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و مجھے یہ امانت تھی، جس نے یہ امانت دی تھی، کہا تھا مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا۔ واپس جاتے ہیں، جا کے سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں چلے جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحم وہی ہوتا ہے جس کو پتا ہو تکلیف مٹانی کیسے ہے۔ آقا مجھے نہیں پتا، اب میں نے یہ دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ مجھے مکے پہنچاتے کیسے ہیں، میں آپ کے در دولت پہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے آپ پر تکیہ کر لیا ہے، میں کسی غیر کو نہیں دیکھتا، آقا آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں رحمت للعالمین کا مفہوم کیا ہے، میں جانتا ہوں رحمت کہتے کس کو ہیں، میں جانتا ہوں راحم کے معنی کیا ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں راحم کی شرائط کیا ہوتی ہے۔ ابھی بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہو گئی، نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا صدیق اکبر، اے میرے فاروق اعظم، دیکھو ہماری محبت میں واپس آیا ہے، سلام پہنچایا ہے، اور یہاں مدینے میں بیٹھے ان کے جو عزیز و اقربا ہیں وہ چلے جائیں، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو مکے میں پہنچا دو۔ وہ کہتے خدا کی قسم جب بیٹھا تھا ریاض الجنہ میں تھا، آنکھ کھلی تو مکے میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب پہنچا تو مطاف میں تھا، آنکھ کھلی، عمرہ کیا، پھر عمرے کیے، 8 دن بعد قافلہ آتا ہے، کہتے تم کیسے پہنچے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جانتے ہیں کہاں رحمت کرنی ہے،
اور تکلیف کو دور کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکے پہنچا دیا ہے، تم تو سواری پہ سوار ہو کے آئے ہو، مجھے تاجدار مدینہ نے پہنچایا ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ قریب ہو۔ بس اب میری گفتگو اب شروع ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب گفتگو شروع ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قریب ہو۔ باری تعالیٰ کیا میرے مصطفیٰ سب کے قریب ہیں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور محبوب کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے، میرے مصطفیٰ مومنین کی جان کے قریب ہیں۔ میرے اللہ تو سب کے قریب ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جان کے قریب ہیں۔ باری تعالیٰ یہ مومن کون ہے آج یہ تلاش کرنا ہے۔ آپ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا، رسول مبعوث فرمایا۔ مومن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی جان کے قریب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم وسیلہ تلاش کرو، سب کو نہیں، وسیلے کا حکم صاحب حضرت کے ساتھ کا حکم بھی سب کو نہیں، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، صرف ایمان والوں۔ باری تعالیٰ حیرت میں ڈوب گئے ہیں ہم، ہماری عقل کی رسائی اتنا ممکن نہیں کہ پہنچے۔ العلم نور، محبوب نے فرمایا علم نور ہے، نور کی ٹارچ لے کے چلتے ہیں کہ باری تعالیٰ سبب کیا ہے؟ تو فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین رسولا، تو نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے سارے جہانوں کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا، آپ رحمت بھی سب کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب سارے لوگوں کو کہہ دو میں سب کا رسول ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی کی ہیں میں سب کا رسول ہوں، سوچ لیے رحمت بھی سب کے لیے، نبی بھی سب کے لیے، مگر احسان صرف مومنوں کو نہیں سمجھ۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو اس پر بات کر دوں ورنہ گفتگو ختم۔ صرف مومن پر احسان۔ اب مومن کو تلاش کرتے ہیں، مومن کون سی دنیا کے لوگ ہیں؟ اب ٹارچ لے کے عشق کی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مومن کہتے کس کو ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یار کوئی بات ہے جب محبوب کی بات کرے مومنوں سے، قرب کی بات کرے مومنوں سے، محبوب پہ درود بھیجنے کی بات کرے مومنوں سے، سلام بھیجنے کی بات کرے مومنوں سے، وسیلے کی بات کرے مومنوں سے، روزے کی بات کرے مومنوں سے۔ جو محبوب کی بات مومنوں سے کرتے ہیں وہ مومن ہیں کون؟ بس آج چراغ دل لے کے ذرا چلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں یہ مومن ہے کون۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک آدمی جنگ کرنے کے لیے آیا، مشرک ہے، کافر ہے، جنگ کر رہا ہے۔ جنگ کرتے کرتے بخاری شریف باب الجہاد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حوالہ بھی دے دوں۔ جنگ کرتے کرتے اچانک وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا علیہ وسلم اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ آپ کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ اچھا ہے کافر، ہے مشرک، پتہ ہے جس چیز کی ضمانت دے دی پھرتے نہیں ہے، کافر بھی صادق امین کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے جنت لیں گے، مشرک ہو کے کہتے ہیں ضمانت دے، کس چیز کی ضمانت دیں گے اگر میں کلمہ پڑھ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ضمانت کس نے دی؟ خدا نے یا مصطفیٰ نے؟ مشرک کس چیز کی ضمانت مانگ رہا ہے؟ جنت کی۔ اچھا ہے تو مشرک،
لیکن پتہ ہے محبوب ضمانت دے دیں تو مل جائے گا. ہے تو مشرک، پتہ ہے محبوب ضمانت دے دیں تو مل جائے گا. اس نے کہا آقا پھر کلمہ پڑھا دے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب دل محبت رسول سے لبریز ہو گیا. اس نے خیال کیا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نیچے اتر کے ان کی قدم بوسی نہ کر لوں، میں کوئی دین کی بات نہ سیکھ لوں. اب جیسے وہ اترنے لگا پائیدان کے اندر پاؤں پھسلتا ہے، آپ پھنستا ہے پاؤں، آپ گرتے ہیں سر کے بل، گردن ٹوٹ جاتی ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتے ہیں. اگر ویسے گرتے تو مر جاتے، اب مرے نہیں امر ہو گئے ہیں، اب یہ شہید ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز اس نے نہیں پڑھی، روزہ اس نے نہیں رکھا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، حج اس نے ادا نہیں کیا، اور اس نے نیک کام کوئی کیا ہی نہیں، ابھی غسل بھی نہیں کیا، کپڑے بھی اس کے پاک شاید نہیں تھے، اس کا جسم بھی ابھی پاک نہیں ہوا. لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہی جب گرا میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا لوگوں جس نے جنتی جوان کا چہرہ دیکھنا ہے اس کا چہرہ دیکھو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اس مشرک کیا عقیدہ تھا کہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا. اب وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھے. اب بتائیں وہ جنت میں نماز پڑھ کے گیا؟ بولیے. روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج ادا کر کے، وضو ابھی نہیں کیا، غسل ابھی نہیں کیا، صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کلمہ پڑھا، زمین پہ گرا، جنت میں چلا گیا. یہ جنت میں کون لے کے جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایمان. جنت میں کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ جنت میں کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ ایمان. اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کا زیور ہے. یاد رکھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایمان کا زیور ہیں. اگر کسی کے پاس دلہن نہ ہو، دلہن ہو زیور نہ ہو بیکار ہے، اور دلہن ہو زیور نہ ہو بیکار ہے، زیور ہو دلہن نہ ہو بیکار ہے. اب کسی کے پاس اعمال تو ہوں مگر ایمان نہ ہو بیکار ہے. اگر ایمان اور اعمال نہ ہوں تو ایمان مزکا، مصفا، مجلہ، وہ حسین نظر ہی نہیں آتا. پتہ چلا اعمال بھی ضروری ہیں، لیکن اس وقت یہ جو جنت میں جا رہا ہے یہ اعمال سے نہیں جا رہا، نگاہ آمنہ کے لال سے جا رہا ہے. یہ جو جنت میں جا رہا ہے یہ حضرت آمنہ کے لال کی نگاہ سے جا رہا ہے. نماز پڑھی نہیں ہے، روزہ رکھا نہیں ہے، زکوٰۃ دی نہیں ہے، حج ادا کیا نہیں ہے، وضو کیا نہیں ہے، غسل کیا نہیں ہے، صرف ایمان نے جنت میں پہنچا دیا. اگر اسی حدیث پہ میں بات کرنا چاہوں تو 3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے سویرے کام کرنے ہوں گے، ہم تو فارغ ہیں. ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے کہ سویرے شام محبوب کا ذکر کرنا بس. تو ایمان لے گیا جنت میں. جب یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور قرب بھی ایمان والوں میں ہے مصطفیٰ کا. ایسے ہے نا، میں اس کو یوں مثال دوں، سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یار مصطفیٰ قریب، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ کہیں گے یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، اب بھی آ رہا ہے، اب بھی آ رہا ہے. اب نہیں نظر آ رہا. یہ قرب کی وجہ سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا. اگر سرمے کو ہتھیلی پہ رکھ لو تو سرما نظر آتا ہے، آنکھوں میں ڈال دو تو نظر نہیں آتا. اب ہمیں آئینے کی ضرورت ہے سرمے کو دیکھنے کے لیے. آئینے کی نظر ضرورت ہے. جب ہم اس آئینے کو دیکھیں گے سرما نظر آئے گا. جب ہمیں پتا چلا وہ آئینہ کیا ہے، جب اس کو دیکھیں گے تو رخ مصطفیٰ نظر آئے گا. آئینہ دیکھیں گے تو رخ مصطفیٰ نظر آئے گا. تو حضور والا جب یہ سمجھ آ گئی کہ ایمان سے جنت میں گیا، ایمان سے وہ جنت میں گیا. میں نے کیا کہا ہے؟ ایمان سے وہ جنت میں گیا. من احبنی کان معی فی الجنہ. ابھی محبت دل میں اتری تھی، جنت میں لے گئی. والذین آمنوا
آمنوا اشد حبا للہ، جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ایک نہیں دو نہیں کئی کتب حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے محبت تو اس سے ہوتی ہے، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، محبت کیسے کریں؟ اللہ حکم دے رہا ہے، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور من احبنی کان معی فی الجنہ۔ چلے ایسے ہٹ کے دیکھتے ہیں، جبل احد نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں۔ روزے رکھتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے؟ حج ادا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ھذا جبل نحبنا ونحبہ، یحبنا ویحبہ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا جبل احد سے تھوڑا دور جائیں، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل عیر، عین سے عیر، اور لوگ اس کو جبل عیر بھی پڑھتے ہیں، اصل جبل عیر ہے۔ وہ جبل عیر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، نحبنا ونحبہ، یحبنا ویحبہ، ایک ہی بات ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جبل عیر جو ہے یہ جہنمی ہے، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ کالا سیاہ پتھر ہے، پہاڑ کالا سیاہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر آپ سے محبت رکھے جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ نے کیوں بتایا یہ جنتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب پتھر کی محبت نگاہ محمد سے نہیں چھپی ہوئی، اگر پتھر کی محبت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھپی ہوئی، ارے تمہاری محبت کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور اگر تم نے کبھی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو تمہیں بتا دوں، اگر پہاڑ بھی محبت رکھے تو وہ بھی جنتی ہے۔ جبل احد سے قیامت تک میری خوشبو آتی رہے گی، مدینے کی گلیوں سے میری خوشبو آتی رہے گی، مدینے کی ہوا سے میری سانسوں کی خوشبو آتی رہے گی، مدینے کی بارش سے میری خوشبو آتی رہے گی۔ ارے جب تم دیکھنا چاہو جنتی کون ہے چلتا پھرتا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے، جو بغض رکھنے والا ہے چلتا پھرتا جہنمی ہے۔ تو جنتی جہنمی دنیا میں دیکھنے ہوں تو دیکھا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے قبلہ۔ تو اب جب یہ سمجھا کہ وہ ایمان سے چلا گیا، اور آپ بھی محبت رکھیں گے تو ایمان سے چلے جائیں گے جنت میں۔ میں نے کیا کہا ہے شاہ صاحب؟ ایمان سے چلے جائیں گے، ایمان سے آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں جائے گا۔ کھجور کا تنا ہو، میں نے نا ایک جگہ پہ کھجور کے تنے پر بات کی تو ایک اسٹوڈنٹ تھا کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ حدیث پڑھی اور آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے پوچھا کہ اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، اگر چاہے تو تیرے پھل قیامت تک میری امت کھائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کھجور ایک ہوگی اور اس کے پھل پوری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا جو چیز سمجھ میں نہ آئی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اگر سمجھ آ گیا تو معجزہ کیسا؟ تو میں نے کہا بیٹے بات یاد رکھ، اگر ایک زمزم کا کنواں ہو، ایک زمزم کے کنویں سے پوری کائنات میں زمزم جا سکتا ہے، یہ معجزہ حضرت اسماعیل کا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل کے معجزے سے ایک کنویں سے پوری کائنات میں پانی جا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے معجزے سے ایک کھجور سے ساری دنیا میں کھجور جا سکتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایمان سے بندہ جنت میں جاتا ہے، اب اگلی بات یہ کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے اسلامیات میں بھی بچپن میں پڑھا ہوگا، آج کل تو نکال دیے، پہلے یہ حدیث تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفحہ پہ تشریف لے گئے، مشرکین کو اکٹھا کیا، کفار کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پار ایک لشکر آ رہے اور ابھی تمہارا کچومر نکال دے گا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں مان لو گے؟
انہوں نے کہا جی آپ تو صادق اور امین ہیں نا، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے نا، آپ کی صدق کی گواہی دیتے ہیں، آپ امین ہیں، ایمانت دار ہیں، جو آپ کہتے ہیں بات سچی ہے۔ فرمایا جب تم مجھے امین اور صادق مان لیا ہے، میرے کہنے پہ یہ مانتے ہو کہ لشکر آ رہا ہے، تو پھر میرے کہنے پہ خدا کو بھی مان لو۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ ایمان والا ہے۔ آپ کہیں گے جی اللہ کے بندے ایک ہوتی ہے تابع، ایک ہوتی ہے اصل۔ یہ جو سورج ہے یہ اصل ہے، اس کی دھوپ تابع ہے، چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے۔ جب آپ بچوں کو اٹھاتے بیٹے اٹھ جاؤ، سورج نکل آیا، آپ نے سورج تو نہیں دیکھا، تابع دھوپ بتا رہی ہے، تو آپ تابع کو دیکھ کے اصل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے، چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے، ایمان مصطفیٰ اصل ہے، ایمان تابع ہے۔ اور اصل کو دیکھنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جب آپ ایمان کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیں گے۔ اصل کو دیکھنے کے لیے تابع کو دیکھنا شرط ہے۔ اب جو اصل ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، تابع بعد میں ہوتا ہے۔ خدا پہلے ہے، مصطفیٰ بعد میں ہے، لیکن خدا کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کو ماننا پہلے لازمی ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو مانا اس نے خدا کو مانا، جس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا اس نے خدا کو نہیں مانا۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے، اور آپ کے کہنے پہ سب کچھ ماننے کا نام ایمان ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ نے اللہ دیکھا؟ کس نے بتایا؟ بولتے جائیں۔ جنت دیکھی؟ کس نے بتایا؟ جہنم دیکھی؟ کس نے بتایا؟ فرشتے دیکھے؟ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ترجمہ کر لیں، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہم کو ہے کیا خبر خدا ہے کہ نہیں، ہمیں تو اعتبار ہے فقط تمہاری زبان پر۔ زبان مصطفیٰ پر یقین کرنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہ ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے جو کچھ مصطفیٰ فرماتے جائیں وہ مانتے جائیں، یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ بس یار ہن نعرے نہ مروا، ایک گال بھول ویسی میں کو۔ مصطفیٰ کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ اچھا جس کی بات کو مانا جائے ہر بات کو، وہ ایمان ہے نا۔ اچھا جس سے پیار ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جاتی، اس کی بات کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کی بات کی تحقیق کی جاتی ہے، تصدیق کی جاتی ہے، تحقیق نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیں نا، اس کو فون کو بند کریں، جس سے مانا جائے، جس کے ایمان کو آپ مانتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان نہیں، آپ کو ماننا ایمان نہیں، آپ خود ایمان ہیں۔ میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، مصحف قرآن بھی تو۔ میرے مصطفیٰ کو ماننا ایمان ہے۔ اور ایمان ہمیں کس نے سکھایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے بتایا۔ جب ابو جہل نے کہا کہ تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے، تو صدیق اکبر نے تحقیق نہیں کی، تصدیق کی، اور قیامت تک بتا دیا، او صدیقیو، مجھ سے پیار کرنے والو، جب تمہیں کوئی عظمت مصطفیٰ کی بات کرے تو تم نے تحقیق نہیں کرنی، تم نے سند نہیں ڈھونڈنی، تم نے متن دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کرنے والا بات اگرچہ کافر بھی ہو، تعریف مصطفیٰ کی ہو، تب بھی تصدیق کرنی ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کوئی تصدیق کرے وہ مومن ہے۔ فرمایا میں جو کہوں اے انسانوں تمہیں رسول بھیجا، وہ تحقیق شروع کر دیں گے۔ تو جو تصدیق کرتے ہیں، جو ہر بات مانتے ہیں، جو محبوب کی ہر بات مانتے ہیں، میں جب بھی یار کی بات کروں انہی سے کروں، کیونکہ ایمان والے جو یہی ہیں، کیونکہ ایمان والے یہی ہیں۔ اچھا بندہ بات اس کی مانتا ہے جیسے تعلق ہو، جیسے تعلق ہو۔ یہاں کوئی دکاندار ہو نا، تو آپ کے محلے میں آپ کو پتہ ہو اچھا سودا دیتا ہے، بےایمانی نہیں کرتا، زیادہ تولتا ہے، آپ تو جائیں گے نا۔ اب مسافر تو اعتبار نہیں کرے گا نا، اس کو تو نہیں پتا یہ کون ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اچھا کیوں جانا؟
کیونکہ آپ کا اس سے تعلق ہے. سمجھے گا جیسے تعلق ہوتا ہے اس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے، تحقیق نہیں کی جاتی. جو اس کو نہیں جانتا ہوگا نا وہ تو تحقیق کرے گا، جو جانتا ہے وہ تصدیق کرے گا، یار بہت اچھا ہے. جیسے تعلق ہوگا اس کی بات کی تصدیق ہوگی. ارے جس کا مصطفیٰ سے تعلق ہوگا محبوب اسی سے بات کرے گا نا یار کی. ابھی جس کا یار سے تعلق ہوگا محبوب اسی سے بات کرے گا نا. یہ حج کا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، تو اس میں ایک گھر میں لڑیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرے میں نہیں ہیں، تیسرے میں ہیں، چوتھے میں نہیں ہیں، پانچویں. یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلق والے ہیں. یہ جہاں لڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جہاں مرچیں لگی ہوئی لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں، یہ تعلق والے ہیں. بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر کسی گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، چوتھے گھر میں کوئی چلا جائے، یار ہمیں مٹھائی کھلاؤ، وہ کہیں گے کس لیے؟ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ بچہ وہاں پیدا ہوا ہے، مٹھائی یہاں کھاتا ہے. اور جن کا اس بچے سے تعلق ہے وہی مٹھائی کھائیں گے، کھلائیں گے. اور جس کا بچے سے تعلق ہوگا وہی مٹھائی تقسیم کرے گا. جس کے رسول سے تعلق ہوگا میلاد بھی وہی منائے گا. یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تعلق بتاتا ہے، کس کا تعلق ہے کس کا تعلق نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ تعلق آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق کائنات میں سب سے زیادہ کس سے ہے؟ میرے آقا فرماتے احبونی، تم مجھ سے محبت رکھو. انا حبیب اللہ، میں صرف تمہارا نہیں اللہ کا بھی محبوب ہوں. اور جو مجھ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، تعلق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی سے تعلق بنانا چاہو تو پہلے اس کو سلام کرو. آپ 1000 سال اکٹھے بیٹھے رہیں، جب تک ایک دوسرے کو سلام سے بات شروع نہیں کریں گے تو آپ کا تعلق بنے گا ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سلام سے تعلق بنتا ہے نا. ہاں یورپ میں چلے جاؤ، چونکہ وہ ہیل والے ہیں، وہ ہیلو کہتے ہیں، اور ہم سلامتی والے ہیں، اسلام والے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو السلام علیکم کہتے ہیں نا. تو جب آپ 1000 سال بھی ساتھ بیٹھے رہے، جب تک آپ ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے آپ کا تعلق نہیں بنے گا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کہ جب تم مجھ سے بھی تعلق بنانا چاہو تو سلام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس کا تعلق آپ سے زیادہ ہوگا وہ کثرت سے آپ کا ذکر کرے گا؟ تو کائنات میں سب سے زیادہ کس کا تعلق ہے؟ فرمایا میرے رب کا. فرماتا نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارے جتنا تعلق محبوب سے زیادہ ہوگا وہ اتنا محبوب کا ذکر کرے گا. کائنات میں میرے آقا کا تعلق خدا سے زیادہ ہے. خدا کا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی درود اور سلام پڑھو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود اور سلام پڑھو، کیونکہ تم بھی محبت کرتے ہو، تم بھی درود اور سلام پڑھتے ہو، میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود اور سلام پڑھتے ہو. میں بھی ہر وقت یار کا ذکر کرتا ہوں، تم بھی یار کا ذکر کرتے ہو، چونکہ تم بھی یار کا ذکر کرتے ہو، میں بھی یار کا ذکر کرتا ہوں. جب یار کی بات کروں گا تم سے کروں گا، سب سے کروں گا ہی نہیں. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیوں کہ بلا میں سب سے بات کروں گا ہی نہیں، میں ان سے کروں گا جو میرے یار کا ذکر کرتے ہیں. یہ سارے قل یا ایھا الناس کہا نا اللہ نے، اور فرما دیتا کہ اے لوگو تم بھی درود پڑھو. لوگو تو سارے تو نہیں ہیں نا، لیکن ایمان والے سارے ہیں. جو ایمان والے ہیں جنہوں نے سب کچھ مانا، تحقیق نہیں کی، جس نے تصدیق کی ہے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا. اچھا دیکھیں نا، اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جس بچے کا تعلق ہوگا نا، جن کا، کوئی چاچا ہے، کوئی خالو ہے، کوئی ماموں ہے، جس کا تعلق ہوگا خوشی تو وہی منائیں گے نا. اس میں ایک محلے کا ہونا تو شرط نہیں ہے، تعلق کا ہونا شرط ہے. تو جس کا تعلق ہوگا اتنا ہی وہ خوش ہوگا. ارے اگر تم تو صرف، میں نے یہ مثال بیٹے کی اس لیے دی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ ہم تو وہ محبت رکھنے والے ہیں ہمارے بیٹے کی خوشیاں، ہزاروں خوشیاں میرے آقا کی نالین پہ قربان ہو جائیں.
یہ تو میں نے مثال سمجھانے کے لیے دیا ہے. ارے تم بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں مناؤ، تم بیٹے کی شادی پہ مرچیں لگاؤ اور پتہ نہیں ہال سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، کیا کچھ کرو، پھر میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جو مجھ سے پیار نہ کرے وہ مومن نہیں. تو تم بیٹے کی بات آئے تو گھر سجاؤ، بیٹی کی بات آئے تو گھر سجاؤ، مصطفیٰ کی بات آئے تو منہ چڑھاؤ. پتہ چلا تم تعلق والے ہی نہیں ہو نا. جو تعلق والے ہیں گے وہی گھر سجائیں گے اور پھر کہیں گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سمجھ شریف میں آئیے بات کے لیے. تو جن کا تعلق ہوگا وہی. اچھا کچھ لوگ کہتے صرف درود پڑھو. میں نے کہا چلو درود ابراہیمی تمہارے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب وقت نہیں ہے میں گرامر کے لحاظ سے اس آیت درود پر کوئی بات کرتا، پھر میں بتاتا کوئی فرشتہ بچتا ہی نہیں ہے درود سے، اور یہ بھی بتاتا کہ ہر وقت درود پڑھتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے، ہر وقت یہی کام کرتے ہیں. اور جن کو پیار ہے تو وہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتے ہیں. آپ اس میلاد کو صرف ربیع الاول میں کیوں مناتے ہیں؟ ہر وقت محبوب کی یاد منائیں، کیونکہ آپ تعلق والے ہیں، اور جو تعلق والا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں، اور جس کو مومن کہتے ہیں اللہ اسی کو کہتے ہیں محبوب تیرے قریب ہے. تو محبوب پہ درود پڑھ، تو محبوب کا وسیلہ تلاش کر، تو سب کچھ کر، تو ہی کر، تو ہی کر، کیونکہ تو نے سب کچھ جو مانا ہے تیرا تعلق ہے نا. تو تعلق والوں سے بات کرتا ہے. اچھا درود پڑھو گے نا تو تمہیں 10 درجے بلند ہوں گے، نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. فرمایا درود پڑھو گے تو تمہیں اجرت ملے گی، سلام پڑھو گے تو میرے محبوب کی قربت ملے گی. تم درود پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم سلام پڑھو گے تو میرے مصطفیٰ کی طرف سے تمہیں جواب ملے گا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ نا اس علاقے میں میلاد کی حدیث پاک سنائی. الحمدللہ آج علماء بڑے بیان کرتے پھرتے ہیں، مجھے یقیناً ثواب ہوگا. یہ ثواب ہوگا. سب سے پہلے اس ملتان ڈویژن میں سب سے پہلے یہ حدیث پاک میں نے حضور کے میلاد کی جو ہے نا پیش کی تھی. تو جب یہ میں نے یہ حدیث پیش نہیں کی تھی، اس وقت لوگ کہتے تھے صحابہ نے یہ میلاد منایا ہے، دکھاؤ کہاں ہے. جب میں نے کہا چلو لو، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، یہ معجم الکبیر میں ہے، یہ مسند احمد میں ہے، یہ صحیح ابن حبان میں ہے. جب 6 کتب حدیث میں سے میں نے حدیث نکال کے دکھائی، اس علاقے میں کسی نے پھر سوال نہیں کیا کیا میرے محبوب کے صحابہ نے میلاد منایا. انہوں نے پھر اگلا سوال کیا حدیث کون سی تھی، وہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ تبرک کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. مسجد نبی شریف صحابہ سے بھری ہوئی ہے. میرے آقا تیز قدموں سے آتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے صحابہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم صوفیانہ مزاج میں کہہ دوں یہ کیوں جلسہ کر رہے ہو. اگر آپ سے کوئی آگے پوچھے حاج صاحب یہ کیا کریں دے پہ تو سکسو نبی دی یاد بیٹھے ہیں. ما اجلسکم کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک لقد من اللہ ومن علینا. یہ وہی من ہے احسان والا اس قرآن کی آیت میں، یہ مصطفیٰ کے فرمان میں. اور صحابہ نے کیا کہا؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آقا آپ جو ہمیں مل گئے ہیں نا، ہم یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اظہار تشکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ الا ذالک، خدا کی قسم اس لیے بیٹھے. میرے آقا نے فرمایا تم سے جو قسم اٹھائی ہے کسی تہمت کے سبب سے نہیں، بلکہ ابھی جبریل امین آئے، انہوں نے خوشخبری دی ہے. جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، یہ آپ کے غلام زمین پر آپ کی آمد کا جلسہ کر رہے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پہ فخر فرما رہا ہے. یہ زمین پہ میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں، وہ عرش بری پہ فخر فرما رہے ہیں.
جب یہ حدیث ہم نے سنائی تو لوگوں نے یہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا کہ صحابہ نے تو میلاد منایا واقعی۔ اب انہوں نے کہا اعتراض تو کرنا ہماری طبیعت ہے، کیونکہ آقا کا فرمان ہے النفاق یورث الاعتراض، تو اعتراض تو کرنا ہے۔ اب انہوں نے اگلا اعتراض فٹ کیا، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، ہم نے حدیث پہ تحقیق کی ہے، یہ 6 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، ہم نے پڑھا ہے، عبارت بھی ٹھیک ہے، حوالہ بھی ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، اور حدیث بھی ٹھیک ہے، اور حدیث حسن بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہے کہ آج 1500 سال بعد تم جو اسی طرح جلسہ کر رہے ہو، بیٹھے ہو، میلاد بنا رہے ہو، اللہ نے ان پر تو فخر فرمایا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ آج تم میلاد بناؤ تو تم پر بھی فخر فرماتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اعتراض کر دیا۔ میں نے کہا بھئی ہماری تو وہ دکان ہے جہاں پہ سودا نقد ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا سنیو تمہارے علماء پیٹ کی خاطر پھر رہے ہیں، اپنے اور پرائے یہ کہیں گے، آپ کو کہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں یار شکر ہے توارے جی کوئی ہے جڑا اللہ واسطے ہے، پیسے بٹورن واسطے نہیں بلکہ اللہ تے رسول اللہ تعلق جوڑن واسطے کوئی ہے۔ ویسے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں ان کی خدمت کریں، ہم پر لازم ہے، فرض ہے۔ میں چونکہ دینی طالب علم ہوں، مجھے بات بھول جاتی ہے، اور ساری رات میں جگر پگھلا کے مطالعہ کرتا ہوں، اور جب آپ توجہ سے نہ سنیں تو مجھے بات بھول جاتی ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے پیسے نہ دیں۔ بہرحال علماء کی خدمت کرنا مجھ پر بھی اتنا ہی فرض ہے، آپ پر بھی اتنا ہی فرض ہے۔ جتنے علماء ان کی خدمت کریں وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو دین کی خاطر چھوڑا ہے۔ آج ہماری 2 لاکھ بھی تنخواہ ہو تو ہماری پوری نہیں پڑتی، اور ہم امام مسجد کو 5000 دے کے یہ سمجھتے ہیں ہمارا ملازم ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے بھی، سب کے لیے۔ تو اب جناب والا انہوں نے کہا جی آپ جو میلاد مناتے ہیں تو آپ پر بھی فخر فرماتا ہے۔ میں نے کہا آپ اٹھا لیں مسلم شریف، آپ اٹھا لیں بخاری شریف، آپ اٹھا لیں ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، جتنی کتب حدیث ہیں جتنی، آپ ان کو اٹھائیں، اس میں کتاب الحج اور باب الحج اٹھائیں، اس میں ایک حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہ پہنچے 9 ذی الحج تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے پہلے صحابہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال اعلان کر دو، سارے خاموش ہو جاؤ، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ سارے خاموش ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے، اللہ کروڑا رحمت نصیب فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ آپ کھڑے ہوتے فرماتے ھذا خاصۃ لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے مخصوص ہے یا بعد والوں کے لیے ہے؟ میرے آقا نے شریعت کا مزاج سمجھایا، فرمایا فاروق اعظم شریعت کا مزاج یہ ہے جو کام تم کرو گے، جو انعام اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، وہی کام جو بعد والے کریں گے اللہ وہی انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ تو چراغ دل لے کے چلے تھے تو اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں جو محبوب کی ہر بات کو مانے، تحقیق نہ کرے، تصدیق کرے، وہ مومن ہے، اور اللہ ان سے احسان جتلاتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں محبوب تمہارے قریب ہے، بس تھوڑی سی اور کوشش کرو پہنچ جاؤ گے، اور کوشش کرو۔ وہ آئینہ اور آ جائے نا، آئینہ صوفیاء سے ملتا ہے۔ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا دیر و حرم کی کش مکش سے تجھے آزاد کیا۔ ارے متاع درد بڑی چیز ہے، جہاں سے ملے، دیر سے ملے، حرم سے ملے یا ساقی کے آستان سے ملے، متاع درد بڑی چیز ہے جہاں سے ملے۔ قبلہ تمیمی سے فرمائیں گے دیر و حرم کا کیوں نام لیا ہے؟ میں نے کہا تم ادھر سے درد لیتے پھرتے ہو، ہم درد دل مدینے سے لیتے ہیں۔ ان کو کہا، ان کو نہیں، یہ دیر و حرم پہ بعد میں میرے سے شکوے کریں گے، لیکن میں نے کہہ دیا مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو میرا دم جو نکلے تو با خدا میرے پاس میرا حبیب ہو۔ آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین۔